ناظرین مصر کے خلاف جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں اور مصر کے پر یہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسے اقدامات کریں کہ وہ رفح کراسنگ کو توڑ کر جب اندر داخل ہو جائیں، اور مظاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کی جانب سے یہ رکاوٹ ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی مصر کی جانب سے اس طرح تو نہیں ہے، اور مصر چاہتا ہے کہ امداد داخل ہو، لیکن اب جو ان ایکشن ہے اس پر بنیادی طور پر جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں، اور مصر جیسی گورنمنٹ جو ہے اس کو کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جو یورپ کے اقدامات ہیں وہ کافی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں، اور اب دیکھیں تو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں، انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یورپی یونین ایز اے ہول اس کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یورپی یونین کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے ممالک جو اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، لیکن یورپی یونین کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو روک رہی ہے، تو اب ملکوں نے اپنے طور پر ایکشن لینا شروع کر دیے ہیں، تو اس لیے یورپی یونین کی لیڈرشپ کا پریشر آ رہا ہے کہ اس طرح تو پھر ہر ملک اپنی پالیسی بنا لے گا، تو پھر اس میں یورپی یونین تو آلریڈی بہت سارے کرائسس کا شکار ہے، تو جو کنسنسس ہے وہ تو اور زیادہ ڈیمیج ہوگا، تو یہ ایک پریشر یورپی یونین کی لیڈرشپ کے اوپر آ رہا ہے کہ نیچے ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں، وگرنہ یورپی یونین کی تو ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی تبدیلی غزہ کی وجہ سے وہاں پر آ رہی ہے۔ اب اسرائیل کے اندر جو فوج ہے اس کی ایگزاسٹ ہونے کی مزید رپورٹس آ رہی ہیں، اسرائیلی مزید فوجیوں کو جس میں میل اور فیمیل دونوں فوجی ہیں ان کو قید کیا گیا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں جو غزہ اور ویسٹ بینک میں لڑنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ اوورال اسرائیلی سوسائٹی اور اسرائیلی فوج کا مرال ہے، اور فلسطینی ریزسٹنس نے بڑے حملے کیے ہیں جس میں شدید اسرائیلی فوجیوں کو نقصان پہنچایا گیا، کئی ایک ایریاز کے اندر غزہ شریف کے کئی ایک ایریاز میں اٹیکس ہوئے ہیں جس میں سنائپنگ آپریشنز بھی شامل ہیں، اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں۔ اس صورتحال میں بھی جب اسرائیل میس سٹارویشن بھی کر رہا ہے اس سب کے باوجود اسٹیو وٹکوف نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے ایئر سائٹ کا، اندر وہ گیا ہے، اور اسرائیلی ڈپٹی آرمی چیف بھی ساتھ تھا اور ایک اسرائیلی منسٹر بھی ساتھ تھا، لیکن بہرحال اب دیکھیں یہ جو سیز فائر ہے وہ تو ایک امریکہ کی کال کی مار ہے، تو فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا پریشر کو ذرا نیچے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ اٹلانٹک کی بڑی اہم رپورٹ آئی ہے وہاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین اسرائیل جو ہے اب آپ دیکھیں کہ فلسطینی ریاست تسلیم بھی کر لیا گیا ہے، پوری دنیا سیز فائر ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے، کینیڈا نے جو فلسطین کو تسلیم کیا پہلے برطانیہ کے پرائم منسٹر سے کال کی، اسی طرح آسٹریلیا نے بھی برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کال کرنے کے بعد کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے، تو اوورال کلیکٹو ویسٹ سے یہ بات سامنے تو آ رہی ہے کہ سیز فائر کیا جا رہا ہے، فلسطینی ریاست کو وہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ساری چیزیں اتنی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں کہ آنے والے ایک آدھ دن کے اندر، 2 دنوں کے اندر، 4 دنوں کے اندر سیز فائر ہو جائے، یعنی جنگ رک جائے؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو اس میں جو اسرائیل کی انتہا پسند لیڈرشپ ہے وہ ظاہر بھی ان ہیومن رائٹس کالز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یورپینز کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو، یعنی ظاہر ہے کہ یورپ کی اپنی تاریخ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو، جیسے اس نے بائیڈن کو کہا تھا نتنیاہو نے کہ تم نے بھی تو نیوکلیر بام گرایا تھا۔ حالانکہ یہ آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہے کہ یورپینز ماضی میں جو کرتے رہے اسرائیل کو آج وہ کرنے کا جواز مل جائے، آرگومنٹ ویلڈ تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں یورپینز کو، کہ تمہاری کیا ہسٹری ہے، تم بھی تو سیٹلر کالونیز تم نے بنائی ہیں، تم نے کیا کیا کچھ نئی دنیا میں کیا، آج تم ہمیں روک رہے ہو، تو ایسے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں یورپی یونین کے اقدامات کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جو سیٹلر کالونی ہوتی ہے اس کے بارے میں پرسیپشن یہی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ویسٹ کے تجربات ہیں، ویسٹ ہی نے سیٹلر کالونیز بنائی ہیں نا، تو ویسٹ ہی کے یہ تجربات ہیں، اور ایک اوورال پرسیپشن ہے کہ جو سیٹلر کالونی ہے وہ وائلنس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اس کی سرشست میں ہی، اس کی باٹم لائن میں وائلنس ہوتا ہے اور ہیجمنی ہوتی ہے، اور ٹوٹل ہیجمنی ہوتی ہے، اگر وہ چیلنج ہو جائے تو وہ رہ نہیں سکتی، وہ سروائیو نہیں کر سکتی، تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ وائلنس کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ٹوٹل ہیجمنی چاہیے، سیز فائر کے ساتھ اس کی مکمل شکست ہو جائے گی تو اس کو ٹوٹل ہیجمنی چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ریزسٹنس تو یہاں پر موجود ہے، نہ حماس ختم ہوئی ہے، حزب اللہ سب تو وہ تو ختم نہیں ہوئے ہیں، تو اسرائیل کی اسی لیے جو ہیجمنی ہے وہ ریسٹور نہیں ہوئی، تو ریزسٹنس کے ہونے کی وجہ سے اسرائیل کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور پھر جو اس نے آج کے دور میں یہ جو سارا ظلم کیا ہے اس سے اس کی اوورال جو جڑیں ہیں وہ ہل گئی ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کے کولیپس کی طرف زیادہ جائے گا بجائے اس کے گریٹر اسرائیل کی طرف۔ دیکھیں آج بھی اسرائیل کی طاقت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، آج بھی امریکہ کی طاقت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، آج بھی یورپ کو یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل ختم ہو جائے، لیکن جو سینیریو اس وقت بن گیا ہے جہاں پر پھنس گیا ہے یورپ بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بجائے زیادہ کولیپس کی طرف جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو دی اٹلانٹک جو کہ ایک بڑا میگزین ہے امریکہ کا، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس نے بتایا کہ ٹرمپ کس طرح سے فرسٹریٹڈ ہے نتنیاہو سے، لیکن ٹرمپ نے ابھی تک فرسٹریشن کو پالیسی میں کنورٹ نہیں کیا ہے، وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور حماس کو شکست دینا، گریٹر اسرائیل بنانا یہ اس کے منصوبے میں شامل ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ٹرمپ کے لیے اس کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ
جو ٹرمپ کی بیس ہے ماگا، ایک تو وہ خلاف ہو گئی ہے، اور دوسرا جو عالمی جو تبدیلی آ رہی ہے، گلوبل شفٹ آ رہا ہے، اور امریکہ کے تمام اتحادی کوئی اور پوزیشن لے رہے ہیں، اور کی جو ریجنل الائز ہیں امریکہ کے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اب اس طرح سے امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دی اٹلانٹک کی پہلے یہ زبردست رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹرمپ تھنکس کہ نتنیاہو ڈریگنگ وار فار پاور اینڈ ول ناٹ ایکٹ۔ اسی بات کو پھر ٹائمز آف اسرائیل نے اٹھایا ہے۔ ٹرمپ از کنونسڈ کہ نتنیاہو وار کو پرولونگ کر رہا ہے فار پولیٹیکل ریزنز۔ یہ دی اٹلانٹک، اور یہ بہت بڑا میگزین ہے امریکہ کا، اس کو پھر سارے باقی میڈیا جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی ٹرمپ بھی اب اس بات کے اوپر کنونس ہے کہ نتنیاہو پولیٹیکل ریزنز کے لیے اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر وہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے ہی اس کو آگے بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ریالٹیز نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اس کی شکست پکی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا جی، ٹرمپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ فرسٹریٹڈ ہے اور انسیٹلڈ ہے، جو پبلک بیک لیش آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ٹرمپ نے پریویسلی نتنیاہو کو ڈیفرنٹ سپورٹ اس طرح سے بھی دی کہ کہا کہ اس کا جو کرپشن ٹرائل ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے بدلے میں نتنیاہو نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا۔ تو اٹلانٹک اس کو لکھ رہا ہے کہ یہ میوچل فلیٹری ٹرکس تھے، ایک دوسرے کی خوش آمد۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کا کرپشن ٹرائل ختم کیا جائے، اور نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ٹینشنز اوور اسرائیل آن گوئنگ ملٹری کیمپین اینڈ اٹس کیٹاسٹرافک ہیومینیٹیرین کانسیکوینسز۔ لیکن یہ جو کرائسس بچوں کی تصویر وہاں سے آئی ہیں تو اس سے وہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ ٹرمپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹرمپ کو مسئلہ فلسطینیوں کے تکلیف سے نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پر جنوسائیڈ ہو رہی ہے، اس سے، اور یہ کوئی مسئلہ ٹرمپ کو نہیں ہے۔ ٹرمپ کو جو مسئلہ ہے، ہی جسٹ ریئلی وانٹس دیز اسٹوریز ٹو اسٹاپ بینگ آن ٹی وی۔ ٹرمپ کو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز ٹی وی پر نہیں آنی چاہیے، میڈیا پر نہیں آنی چاہیے، عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے ٹرمپ کی ریپیوٹ بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ کیا لیگیسی لے کر جائے گا، بائیڈن کیا لیگیسی لے کر گیا اور یہ بندہ کیا لیگیسی لے کر۔ بائیڈن کے ٹائم میں تو اس سطح کی سٹارویشن بھی نہیں ہو رہی تھی، یہ تو ٹرمپ کے ٹائم میں یہ سٹارویشن ہو رہی ہے، تو کیا لیگیسی یہ لے کر، تو اس کی جو ریپیوٹ ہے پوری دنیا میں اور امریکہ کے اندر وہ تیزی کے ساتھ ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ باہر نہ آئے، لیکن باہر کیسے نہ آئیں؟ باہر تو آئیں گی، حالانکہ اتنی زیادہ انہوں نے جرنلسٹ کو مار دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی چیزیں تو باہر آ رہی ہیں۔ ڈسینٹ ان دا پاپولر بیس، اور ٹرمپ کو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی اصل بیس ہے ماگا، وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے، جس میں بڑے نام ہیں۔ سٹیو بینن بہت بڑا نام ہے، ٹکر کارلسن، ابھی ریسنٹلی جو ریپبلکن سینیٹر ہیں ٹیلر گرین، یہ سارے جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اقدامات کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا اسی ویک میں، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں، اور اوپنلی انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے ٹرمپ کی جو ان ویورنگ سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے۔ یعنی سٹیو بینن، یعنی کہ ٹکر کارلسن، ٹیلر گرین، یہ بڑے نام ہیں ماگا کے، اور اس کے علاوہ باقی بھی، انہوں نے اوپنلی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے ٹرمپ کو کہ جو وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور ٹرمپ پھر بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ گروئنگ ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اور کیا چیزیں جڑی ہیں؟ ایپسٹین سکینڈل بھی درمیان میں ابھی تک موجود ہے اور وہ ختم تو نہیں ہوا۔ ایپسٹین سکینڈل وہاں پر ہے، دیگر ایشوز جو ہیں جس سے معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے۔ ٹرمپس اٹیمپٹ ٹو مینج اٹس پبلک امیج، ایپسٹین کا آ گیا، غزہ کی جینوسائیڈ آ گئی، دیگر ایشوز آ گئے، تو اس سے ٹرمپ کا پبلک امیج ہے وہ وہاں پر ڈسٹرائے ہو رہا ہے، اور ٹرمپ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ ڈسپائٹ آل دس، ابھی تک اٹلانٹک کے مطابق ٹرمپ نتنیاہو کے اسرائیل کے جو وار آبجیکٹیوز ہیں، جس میں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ فرسٹریشن کے باوجود، اندرونی مزاحمت کے باوجود، ابھی تک آج کے دن تک ٹرمپ سپورٹ کرتا ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کرنا چاہتا ہے، انکلوڈنگ دا کمپلیٹ ڈسمینٹلنگ آف حماس اینڈ ایڈوانسنگ اٹس نارملائزیشن ایکارڈز۔ اچھا جی، ٹرمپ کی جو ڈسپلیئر ہے ابھی تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی انٹو پالیسی، یعنی وہ فرسٹریٹڈ تو ہے کہ یہ جو امیجز باہر آ رہی ہیں، اس کو مسئلہ صرف امیجز سے ہے، اپنے پبلک جو ریپیوٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اور پرائیویٹلی بھی اس نے کرٹیسائز کیا ہے نتنیاہو کو کہ یہ وار کو پرولونگ کر رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک شیلڈ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دے رہا ہے، اور ابھی تک مکمل سپورٹ کرتا ہے گریٹر اسرائیل کو، اور فلسطین کی ریاست کے وہ خلاف ہے۔ لیکن اٹلانٹک کے مطابق آنے والے دنوں میں یہ مزید ان افورڈ ٹرمپ کے لیے ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ خود فرسٹریٹڈ ہے، ماگا کی بیس، بیرونی اندرونی پریشر، تو آنے والے دنوں میں ان افورڈیبل ہے۔ تو یہ ایک اٹلانٹک کی زبردست رپورٹ ہے۔ اور کینیڈا میں کیا ہو؟ کینیڈا نے جناب ریکگنائز کیا، ٹرمپ نے دھمکی لگائی، ابھی کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے کینیڈا پر جو ٹیرف ہیں وہ 25% سے بڑھا کر 35% کر دیے ہیں۔
25% سے 35% کر دیا صرف اس غصے میں کہ کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیوں کیا ہے. تو دیکھیے یہ کوئی یہاں پر شغل تو ہو نہیں رہا ہے. اب کینیڈا ہے, ایک بڑی اکانومی ہے, کمپنیز ہیں, لوگ ہیں, اور پوری نیشن یعنی اس کے خلاف یہ ویپن آف ٹیرف استعمال کیا گیا. دیکھیے یہ جو سارے امریکہ کے اتحادی ہیں, انہوں نے کیا نہیں کیا امریکہ کے لیے, جنگیں چھیڑی, حکومتیں گرائیں, سینکشن لگائیں. بلومبرگ کی رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہر سال سینکشن کی وجہ سے 5 لاکھ لوگ جب وہ مارے جاتے ہیں. سینکشن لگانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جنگ چھیڑ دینا ہے, اتنی ہی کیجوالٹیز ہوتی ہیں سینکشن لگانے کی وجہ سے. تو ان ملکوں نے سینکشن لگائی, سارا کچھ کیا, لیکن اب یہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف اون میڈیسن, اب ان کے اوپر وہ ٹیرف لگ رہے ہیں, ان کی اکانومی چیلنج ہو رہی ہیں. تو دیکھیں کینیڈا جیسے بڑی اکانومی, کمپنیز ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ امریکن اکانومی سے ایک دم سے آؤٹ ہو گئے, تو آپ کو فوری طور پر کوئی متبادل تلاش کرنا ہے, فوری طور پر کوئی. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, کینیڈا کو چیلنج دیا جا رہا ہے, یورپی یونین, جاپان, ساؤتھ کوریا, ان کے ساتھ امپیریل ڈیلز کی گئی ہیں, تو یہ بہت کچھ جو بدلنے جا رہا ہے. اور کینیڈا بہت انپورٹنٹ کنٹری ہے, بہت انپورٹنٹ, اور اس کے اوپر 35% ٹیرف لگانا, اور صرف اس غصے میں کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے, تو وہ فلسطینی ریاست والا معاملہ واپس تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا اب ناظرین, مصر کے خلاف جو مظاہرے وہ شدید ہو رہے ہیں, اور بڑی دلچسپ بات کیا ہے, جو مصری ایمبیسی ہے اسرائیل میں, جہاں پر ابھی مصر کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر جو عرب اسرائیلی ہیں, یعنی بہت سارے 2 ملین کے قریب تو اسرائیلی وہ ہیں جو اصل میں عرب تھے, یعنی یہیں پر رہنے والے تھے, ان کو بھی اسرائیل نے سٹیزن شپ دے دی. تو انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں مصری ایمبیسی کے باہر, جو کہ اسرائیل میں ہے, کہ وہ ایڈ کھولے. Palestinian protest against Gaza starvation at Israel's Egyptian embassy stirs controversy. Palestinian citizens of Israel, many of them religious leaders جو ہیں, اور ان کی فیملیز اور ینگ چلڈرن, وہ ایجپشین ایمبیسی جو تل اویو میں ہے اس کے باہر جمع ہوئے, ٹو ڈیمانڈ دا ری اوپننگ آف دا رفح بارڈر کراسنگ آن دا ایجپٹ غازہ بارڈر. یہاں پر مصر رکاوٹ اس طرح سے نہیں ہے, مصر چاہتا ہے امداد اندر جائے, لیکن اب یہ بات نہیں ہے کہ مصر چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے ٹرکس داخل کریں. دیکھیں مصر ٹرکس نہیں نہ داخل کر رہا, مصر تو تب داخل کرتا ہے جب اسرائیل الاؤ کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ وہاں سے داخل کریں, تو آپ بھی تو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں نا, آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں, آپ بھی تو ادھر سے رکاوٹ ہے نا, آپ نہیں الاؤ کر رہے, تو آپ بھی رکاوٹ ہے. تو یہ شدید ترین دباؤ, اور مصر یہ بوجھ اٹھا سکے گا کہ فلسطینیوں کی وہ امداد کر کے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی مصری گورنمنٹ جو ہے یہ بوجھ اٹھا سکتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی امداد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصری صدر اس بات کو افورڈ کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے چونکہ یہ بات نہیں ہو رہی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مصر اس کا ذمہ دار ہے. اور اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے اور اکراس یورپ مظاہرے ہوئے. اچھا جی, اب اس کے ساتھ دیکھیے اسرائیل کے اندر کیا صورتحال ہے. جب نتنیاہو چاہتا ہے اور بین گویر اور یہ سارے چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ہم بنائیں گے, کئی سال کی ظاہر ہے اس کے لیے مزید جنگیں لڑنی ہیں, تو اسرائیل کے اندر کہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں. ذرا رپورٹ دیکھیے, 3 out of 4 Israelis want to end Gaza war. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ 4 میں سے ہر 3 اسرائیلی جو ہے وہ جنگ بندی چاہتے ہیں, یعنی 85% آپ کہہ لیں آبادی جو ہے وہ جنگ بندی چاہتی ہے. اچھا جی, یورپ's cautious diplomacy on Gaza could hit Israel where it hurts the most. مزید مطلب یورپ ایک ریئل ہارم جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچا رہا ہے. اب آپ ذرا ہیرڈز کی ایک زبردست ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیل اس وقت اور امریکہ, ٹرمپ نے تو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہاں وہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے, لیکن اسرائیل کی مکمل یہ پالیسی ہے کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے. مطلب اسرائیلی جو نمائندے جس بھی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر بھی ان سے سوال ہوتا ہے ویسٹرن میڈیا پر وہ بیٹھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی سٹارویشن ہو نہیں رہی, یعنی ان کی پالیسی آف ڈینائل ہے. تو اس پر ہیرڈز نے لکھا ہے, بڑی زبردست اور تاریخی ہیڈ لائن ہے, ڈینائنگ غازہ سٹارویشن از نو لیس وائل دین ڈینائنگ دا ہولوکاسٹ. یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے کہ اگر آپ آج سٹارویشن کو ڈینائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. اور نیچے وہ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہولوکاسٹ تو ہوا ہی نہیں, اور اگر ہوا ہے تو اتنے نمبرز نہیں تھے جتنے بتائے جاتے. تو اس کا مطلب پھر آپ یہ کیسے, اگر آپ سٹارویشن جو اتنے سب کے سامنے ہو رہا ہے اگر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو وہ ہولوکاسٹ اس ٹائم ہوا, تو پھر اس کا مطلب آپ اس کو ایکچولی ڈینائی کر رہے ہیں, آپ سٹارویشن کو ڈینائی کر رہے ہیں, آپ ایکچولی اس کو ہولوکاسٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک انتہا پسند ٹولہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو فیک آئیڈیالوجی اور انتہا پسند آئیڈیالوجی کا شکار ہے, اور اسی کے تحت وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن زمینی حقائق اسے میل نہیں کھاتے ہیں. اب آپ ذرا مزید دیکھیے, یعنی ابھی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کئی سال لمبی جنگیں لڑنی ہیں, لیکن اسرائیلی فوجی جب وہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. مزید اسرائیلی فوجی نے انکار کیا, ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. Amid chaos on the ground in Gaza, IDF struggles with Israeli leaders call for annexation. ادھر سے اسرائیلی لیڈر نتنیاہو اور بین گور اور سر اینیکس کریں گے, لیکن فوج کی حالت تو کوئی اور ہے. نیو رولنگ ٹو امپریزن اسرائیلی میل اور فیمیل جو فوجی ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے لڑنے سے جب انکار, بھرتی تو ہیں لڑنے سے انکار کیا. اور اسرائیلی فوجی نے کہا
I will not participate in the genocide in the Gaza Strip and I believe in what I am doing. मैं जेनोसाइड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. As long as the extermination of the people continues in Gaza, we will not live in security and peace. अगर फलस्तीनियों के साथ ये होता रहा होगा तो फिर ये बात ध्यान में रख लें कि हम भी यहां पर कोई अमन में नहीं होंगे. ये खुद कौन कह रहा है? इजरायली फौजी कह रहा है जिसको जेल में डाला गया. बेनी गांट्स की दो स्टेटमेंट्स देखिए. इजराइल का फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी है और वॉर कैबिनेट का भी मेंबर था. काफी ये इंतहा पसंद है ये भी. इसके जरा बयान देखिए. कहता है जंग अब हमें रोकनी पड़ेगी, लेकिन जंग रोकने की जो कीमत है वो बहुत भारी हमें चुकाना होगी. द कॉस्ट ऑफ एंडिंग द वॉर विल बी हाई एंड डिले आवर मिशन टू एलिमिनेट हमास. ऑल हॉस्टेजेस मस्ट बी रिटर्न फ्रॉम गाजा इन सिंगल एंड पेनफुल सेटलमेंट. एक ही दफा मुआहदा कर लें जो कि हमारे लिए बहुत पेनफुल होगा और हमें बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, लेकिन अब हमें यह करना है. अच्छा, इसमें दो तीन बातें. एक तो यह है कि कीमत चुकाना उसी को पड़ती है जो हारता है. जीतने वाले को कीमत नहीं चुकाना, हारने वाले कीमत चुकाते हैं. दूसरी बात यह कि एलिमिनेट हमास जो है वो हमारा डिले हो जाएगा. तो इसका मतलब हमास मौजूद है, इसलिए अभी ये कहते हैं फिर दोबारा हम हमास को एलिमिनेट करेंगे. तो हमास है तो. और तीसरी बात एक बड़ा पेनफुल होगा हमारे लिए ये मुआहदा, लेकिन ये करना ही होगा. ये बेनी गाट्स कह रहा है जो खुद एक इंतहा पसंद है और ईरान पर हमले का भी हामी है. तो लेकिन ये वो रियलिटी है जिसको फिलहाल नेतन्याहू देखने के लिए तैयार नहीं है और वो समझता है कि अमेरिकी मिलिट्री भी उसके कंट्रोल में है और मिडिल ईस्ट में किसी के पास मिलिट्री पावर नहीं है. तो मिस्र क्या जंग के लिए आएगा? तो मिस्र को भी निमट लेंगे और वैसे भी हमारे पास न्यूक्लियर है. लेकिन जो जिस चीज को वो देखने से कासर है, और वैसे भी हजारों बच्चों और औरतों को मारने वाला कोई इज़ार है कि वो इंसानी सोच के तौर पर तो वो सोचता नहीं है. तो असल तो ये बुनियादें हिल रही है ना जो यूरोप फैसले कर रहा है. यूरोपीय यूनियन पहला मुल्क स्लोवेनिया जिन्होंने आर्म्स बैन लगा दिया, जो दुनिया की पॉपुलेशन और गवर्नमेंट्स ढेर हो रही हैं उन मुजाहिरों के सामने. तो ये वो रियलिटीज है. लेकिन ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि हमास की पावर क्या है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है हमास की पावर के ऊपर. इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर को वो कोट कर रहा है ब्लूमबर्ग, और उसने कहा हमने फंडामेंटली मिसअंडरस्टैंड किया हमास की आइडियोलॉजी को और उसके एक्चुअल प्लान्स को. हमने हमास को मिस रीड किया और हमने समझा कि इसको बस हम क्रश कर देंगे, लेकिन ना ही हम उसकी आइडियोलॉजी समझ सके और ना ही उसका एक्चुअल प्लान समझ सके. फेलिंग टू अंडरस्टैंड द एनिमी ऑन इट्स ओन टर्म्स इज अ फाटल मिस्टेक. और ये हमसे एक मोहलिक मिस्टेक हुई है. अब हमें मोर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए बट मोर डायलॉग और निगोशिएशन चाहिए. हमने हमास को समझने में गलती कर दी है. यानी ब्लूमबर्ग हमास की जो ताकत है और इजराइल की जो शिकस्त है उसके ऊपर लिख रहा है. फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमास ने मजीद हमले किए हैं कई एक एरियाज में. कसाम ब्रिगेड रिपोर्ट्स मोर अटैक्स ऑन इजरायली ट्रूप्स इन गाजा. अच्छा जी, ग्रुप ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड व्हीकल्स के ऊपर खान यूनिस में अटैक किया गया मोर्टर शेल्स के साथ. अच्छा, फिर नॉर्दर्न गाजा में मैनी अटैक्स जो वो हुए हैं और फिर रॉकेट्स के साथ ग्रेनेड्स के साथ उन्होंने तुफा जो नेबरहुड है गाजा सिटी में वहां पर अटैक्स किए. इससे हटकर इजरायली सोल्जर को जो कि मरकाबा टैंक के ऊपर खड़ा हुआ था उसको स्नाइपिंग ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया और फिर यहीं पर जब वो मोर्टर के गोलों के साथ अलग फोर्स के ऊपर हमला किया. 2 मोर इजरायली सोल्जर जो है वो टारगेट हुए शुजाया में अलग 2 इजरायली फौजी वहां पर, उनको भी स्नाइपिंग ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया. इसके साथ एक और हमला जो है वो मोर्टर शेल्स के साथ किया गया जो मुराग एक्सेस है खान. तो ये 4 से 5 बड़े ऑपरेशंस हैं, 3 नॉर्थ में और 2 साउथ में जो उन्होंने किया, जिसमें स्नाइपिंग ऑपरेशंस भी हैं, टैंक्स को भी निशाना बनाया गया. तो ये हमास है वो मौजूद है और इस तरह से जब वो अभी तक रेजिस्ट कर रही है और उनको नुकसान पहुंचा रही है. तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की. क्या सीज़फायर होता हुआ नजर आ रहा है? प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक यानी अब इस नतीजे पर है कि इजराइल का कान पकड़कर यानी उसको उठाकर नेतन्याहू को बाहर फेंका जाए तो ही सीज़फायर की तरफ जो मामला जाएगा. जब तक नेतन्याहू मौजूद है सीज़फायर जो है वो मुश्किल है. लेकिन मामला इजराइल के अल्टीमेट जब वो कोलैप्स की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है. इतनी देखिए वेस्ट, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, वो कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे. क्या वो इंटरेस्टेड है फलस्तीनी रियासत में? फलस्तीनी रियासत में तो मिडिल ईस्ट के ममालिक इंटरेस्टेड नहीं है. कनाडा ने और बर्तानिया, जर्मनी ने क्या इंटरेस्टेड होना है? लेकिन वो देख रहे हैं कि इस रास्ते के ऊपर इजराइल ना सिक्योरिटी के साथ रह सकता है बल्कि ये कोलैप्स हो जाएगा और ये सारे जो है वापस आएंगे. तो इसलिए वो इस रियलिटी को देख रहे हैं और जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर यही समझाने के लिए इजराइल पहुंचा हुआ है कि कोई होश का नाखून लो. तो बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की. आपने राज रोगा कर इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.